ابو سفیان نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو آج مولوی ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ ابو سفیان کا ذکر اس زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں جس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو اس زمانے میں حضرت لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور چونکہ انہوں نے بالکل اینڈ پہ اسلام قبول کیا ہے، ان کی زیادہ زندگی تو کفر میں گزری ہے، تو زیادہ تر واقعات ابو سفیان کے اسی والے سے آتے ہیں. تو اگر کوئی جید صحابی بھی ہو، یہ حضرت لگانا یہ ہمارے پروٹوکول ہیں. کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے. کوئی سیدنا نہ لگائے، کہتے ہیں گستاخ ہو گیا صحابہ کا. بخاری مسلم میں مجھے کسی ایک حدیث کے ساتھ صحابی کے نام کے ساتھ حضرت دکھاؤ. امام بخاری تو لکھ رہے ہیں ان ابی ہریرہ ان عائشہ تھا. امام بخاری نے تو حضرت نہیں لگایا، تو امام بخاری مسلم کو کہو گستاخ تھے صحابہ کے. وہ یہ انڈیا پاکستان کی بنائی ہوئی چیزیں. اللہ کے بندو، عربی تسی پڑھی نہیں، تانوں لولا لنگڑا دین دسیا گیا، تانوں کی تو سمجھ آنی ہے. ذرا آپ حدیثیں کھول کے پڑھے تو صحیح کہ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ سیدنا یہ حضرت لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم عزت کے طور پہ لگاتے ہیں، جائز ہے، بہتر ہے، ضروری کوئی نہیں ہے. ضروری ایک چیز ہے، وہ جامعہ ترمذی میں مولا علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام کا ذکر جس مجلس میں ہو، اس مجلس میں کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت اچھا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام یا علیہ السلام، پوری مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا. باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں، رحمہ اللہ تعالیٰ لگا لیں، علیہ السلام لگا لیں، سب جواز ہے، ضرور لگائیں، عزت والا معاملہ ہے. تو ابو سفیان والا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا، اور اس لیے جو ہے نا وہ، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان کو 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ دیے. تو انصار نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کہ قریشیوں کو دے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو لوگ بالکل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں. انہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسلام قبول کیا. ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلام وہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی والا اسلام تھا. ان کا اسلام بالکل ظاہر ہے کہ وہ بعد کا اسلام ہے، ہم سے بہت بہتر ہے. ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جو قرآن میں آیا سورۃ الحدید میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟